تو مشرق وسطی میں اس وقت واقع بساط پلٹنے والی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک ایسی حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگلے صرف 48 گھنٹے، جی ہاں صرف 48 گھنٹے، اس پورے خطے کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سیاسی بحران نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے، اور اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس بحران کی جڑیں کہاں ہیں، پھر اس بات پر نظر ڈالیں گے کہ امن قائم کرنے کی کوششیں کیوں اور کیسے ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد فضا میں جو تصادم ہوا اور اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے ان کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں وہ سب سے بڑا سوال، یہاں سے آگے کیا ہوگا۔ ہر بڑے بحران کی ایک شروعات ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے۔ تو آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور ان واقعات کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں جنہوں نے اس پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ یہ سب کچھ صرف 48 گھنٹوں کے اندر ہوا۔ ذرا سوچئے، 3 اپریل کو جہاں ڈپلومیسی یعنی سفارتکاری اپنا دم توڑ رہی تھی، وہیں ٹھیک اگلے دن 4 اپریل کو فضا میں جنگی طیارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے قابو سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے بحران کے پہلے دن 3 اپریل سے۔ یہ دن سفارتکاری کے نام تو رہا، لیکن کامیابی کے نہیں، بلکہ ایک ایسی ناکامی کے جس نے آگے آنے والی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ ہوا یہ کہ امریکہ نے ایک دوست ملک کے ذریعے امن کا ہاتھ بڑھایا اور 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی پیشکش کی، لیکن ایران کا جواب الفاظ میں نہیں بلکہ سیدھا میدان جنگ سے آیا۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے کوئی تحریری جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی، بلکہ اپنے حملے جاری رکھے، جو اس پیشکش کو مسترد کرنے کا ایک بالکل واضح اشارہ تھا۔ اسی دوران خود امریکہ کے اندر سے اس پالیسی پر سوالات اٹھ رہے تھے۔ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے ایک اہم امریکی مذاکرات کار رابرٹ میلی نے ٹرمپ انتظامیہ کے نظام کی تبدیلی کے دعووں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں دیوانہ پن تک کہہ ڈالا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بداعتمادی کی خلیج کتنی گہری ہو چکی تھی۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، اطلاعات یہ ہیں کہ صرف ایک ہفتہ پہلے امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے بہت ہی قریب تھے، لیکن پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے ایران کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بس اس ایک بیان نے ساری بازی پلٹ دی اور مذاکرات کی میز الٹ گئی۔ اور بس اگلے ہی دن یعنی 4 اپریل کو یہ بحران سفارتی ناکامی کے دائرے سے نکل کر براہ راست فوجی تصادم میں داخل ہو گیا، ایک ایسا موڑ جس نے پوری دنیا کی سانسیں روک دیں۔ ایران کی مسلح افواج نے بھی اپنا موقف بالکل صاف کر دیا۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی جارحیت ہوئی تو اس کا جواب کچل دینے والے حملوں سے دیا جائے گا۔ اور یہ دھمکی صرف فوجی اڈوں تک نہیں تھی، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ایندھن، توانائی اور اقتصادی مراکز بھی نشانے پر ہوں گے، مطلب جنگ کو سیدھا عالمی معیشت کے دل تک لے جایا جائے گا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایران نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایک امریکی F-15E لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے تو کہا کہ اس سے مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن تھا جب آسمان پر جنگ شروع ہو چکی ہو؟ ہر جنگی کارروائی کے پیچھے کچھ انسانی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ طیارہ گرنے کے بعد عملے نے بروقت چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ امریکی اسپیشل فورسز نے ایک پائلٹ کو تو ریسکیو کر لیا، لیکن دوسرے کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں اس تنازع کی فوری اور حقیقی انسانی قیمت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ آگ اب صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہی، اس کے شعلے اب پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ آبنائے ہرمز، یہ نام یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ اس کی بندش کا سیدھا مطلب ہے توانائی کی قیمتوں کو آگ لگنا اور دنیا بھر میں خوراک کی قلت کا خطرہ۔ تو اب یہ بحران صرف ایران اور امریکہ کا نہیں رہا، یہ ہم سب کا مسئلہ بن چکا ہے۔
اس عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی قیادت میں 35 ممالک کا ایک اتحاد سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ وہ معاشی پابندیوں پر بھی غور کر رہے ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس اتحاد میں خود امریکہ شامل نہیں ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید امریکہ کے قریبی اتحادی بھی اس معاملے پر اس سے الگ سوچ رکھتے ہیں۔ اور اس پورے تنازع کی سب سے بھاری قیمت وہ انسان چکا رہے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 1340 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ 1340 سے زیادہ خاندانوں کی کہانیاں ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے ادھوری رہ گئیں۔ اور دوسری طرف امریکی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13 امریکی فوجی بھی اس تنازع میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ جنگ میں نقصان کسی ایک فریق کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ تمام فریق ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہر راستہ سنگین خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ پردے کے پیچھے ترکی، مصر اور پاکستان جیسے ممالک اس آگ کو بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کے سابق وزیر خارجہ نے بھی امریکہ کے ساتھ معاہدے پر زور دیا ہے۔ لیکن فی الحال بندوقوں کا شور سفارتکاری کی آواز پر حاوی نظر آتا ہے۔ تو امریکہ کے پاس کیا راستے بچے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق 4 بڑے آپشنز نظر آتے ہیں۔ پہلا، وہ محدود زمینی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے اور فائدہ غیر یقینی۔ دوسرا، وہ یک طرفہ طور پر فتح کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اسے کمزوری سمجھا جائے گا۔ تیسرا، وہ مذاکرات کی میز پر واپس آ سکتا ہے، مگر کیا ایران اب اس کے لیے تیار ہوگا؟ اور چوتھا آپشن، وہ موجودہ فوجی دباؤ جاری رکھ سکتا ہے، جس کا نتیجہ مزید تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہے۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ جب آگے کے تمام راستے تباہی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہوں تو پھر امن کا راستہ کیسے نکالا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ صرف اس خطے کا بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔ Virtuocracy